برای تاجیل ظهور آقا امام زمان بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانصرنا وسلم وآل محمد. اللہ اکبر جل جلالہ. ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے فرش اعضاء پر بیٹھے تمام مومنین کی گزشتہ اموات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور ان تمام مومنین کے لیے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جتنے لوگ فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں اس حساب سے درود کی آواز نہیں آئی، بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. ماشاءاللہ. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بالنطق تبلج وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدبار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته
وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون درود پڑھیں محمد والے محمد عزیزان گرامی قدر، خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کی توفیق ہے کہ آپ اور ہم ایک مرتبہ پھر فرش اعضاء پر موجود ہیں اور اپنے لیے، اپنی گزشتہ اموات کے لیے اور ان ارواح کے لیے بھی کہ جو ابھی اس دنیا میں آئیں بھی نہیں ہیں رزق سمیٹ رہے ہیں، اور جو رزق ہم اور آپ اس فرش اعضاء سے لے رہے ہیں وہ رزق ہے کہ ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ یقیناً جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس عالم اسفل میں بھیجا تاکہ ہم اور آپ اپنے باطنی کمال کو کسب کر سکیں، تو یقیناً اس امر کے لیے جو ہدایت درکار ہے وہ اس دروازے کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ تو گویا جو آپ کی اور میری خلقت کا مقصد قرار پایا وہ کیا؟ وہ یہی کہ اپنے باطنی کمال کو کسب کرنا اور اس مقام پر پہنچنا جہاں پروردگار آپ کو اور ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار کی چاہت ہے، دیکھنا چاہتا ہے،
اسی لیے اس نے آپ کے اندر وہ صلاحیتیں رکھیں کہ جس پر مولا علی کا وہ منسوب شعر جو پڑھا جاتا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی سا جرثومہ ہے، جبکہ تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ یعنی اے حضرت انسان، اگر تو انسان ہو، وہ تمام صفات کہ جو کہ ایک انسان میں ہوتی ہیں، اگرچہ یہ خود ایک بحث ہے، ایک بحث ہے کہ جس کو ہم تمامیت کی بحث کہیں گے، اور ایک وہ بحث ہے کہ جس کو ہم کمال کی بحث کہیں گے۔ تمام اور ہے، کمال اور ہے۔ تمام کیا ہے، کمال کیا ہے؟ یہ جو آپ حدیث قصہ میں بھی سنتے ہیں، فی لیلتی تمام ہی و کمال ہے، دو الفاظ الگ الگ سنتے ہیں۔ تو تمام کیا ہے اور کمال کیا ہے؟ بہت توجہ رہے۔ تمام یہ ہے کہ اگر کسی بڑھئی کو، کارپینٹر کو اگر لکڑیوں کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھیں اور وہ کچھ ٹھوک رہے ہوں، کچھ بنا رہے ہوں، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کیا بنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ اندازہ یوں ہو رہا ہے کہ گویا کرسی بنائی جا رہی ہے، ٹھیک، لیکن ابھی کرسی بن رہی ہے، بنی نہیں ہے۔ تو جب تک وہ کرسی بن رہی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرسی کا بننا تمام ہو گیا۔ تمامیت سمجھ میں آئی؟ تمام ہو گیا کب کہیں گے تمام ہو گئی؟ آپ کہیں گے جب تک اس میں وہ صفات نہ آ جائیں جو کہ کرسی میں کرسی کہلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تب تک یہ تمامیت کی منزل پر نہیں آئے گی۔ بس پھر ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس کا جس کو بیسک سٹرکچر کہتے ہیں وہ تیار ہو گیا اور ایک جنرک کرسی سامنے بن کر آ گئی، تو ہم نے کہا کہ ہاں اب یہ کرسی تمام ہو گئی۔ اب یہاں سے تمامیت کا سفر تو یہیں پہ ختم ہو گیا، لیکن کمال کیا ہے؟ کمال کتنا جہاں تک اس کو لے کر جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ آپ اس پر سونے چاندی چڑھا دیجئے، آپ اس کو کمخاب کے کپڑے سے اس کو ڈھانک دیجئے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر دیجئے، تو اس کی تو کوئی حد نہ ہوگی۔ تو گویا اب واپس اسی تمامیت پہ آئیے کہ یعنی جو صفات اس کو کرسی کہلانے کے لیے جب تک اس میں نہیں آئی تھیں، یہ تمامیت کی منزل پر نہیں تھی۔ اے حضرت انسان، وہ صفات کہ جو تجھے تمام مخلوقات سے افضل کر دیتی ہیں، جب تک وہ صفات تیرے اندر نہ آ جائیں، گویا تو ابھی انسان کی منزل پر بھی نہیں ہے، تمامیت کی منزل پر نہیں ہے۔ گویا انسان نما ہے، انسان نہیں ہے۔ آدمی ہو سکتا ہے، غالب کے طریقے سے بات کریں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو گویا نظر تو آ رہا ہوگا کہ کوئی شخص ہے، لیکن باطن میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن یقیناً ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور آپ تو یقیناً حافظ ہوں گے بہت ساری ان آیات کی، الحمدللہ دروس قرآن بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کس انداز سے قرآن فہمی کا شوق ہے آپ حضرات میں۔ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ کہ جب ہم وحشی جانوروں کو محشور کریں گے، اللہ اکبر، یہ کون سے وحشی جانور ہیں جو میدان حشر میں موجود ہیں؟ یہ کون سے وحشی جانور ہیں جن سے سوال جواب ہو رہا ہے؟ کبھی تفکر کریں، دفنایا تو انسان تھا، یہ وحشی جانور کہاں سے آ گیا؟ سمجھیے، انسان نظر آ رہا تھا، لیکن جب برآمد ہوا ہے تو گویا جو اس کی باطنی شکل بن رہی تھی وہ لے کر برآمد ہوا۔ گویا انسان نظر آنے میں انسان تھا، لیکن باطن میں اللہ اکبر، کیا کہیے گا؟ تو گویا اس انداز سے اگر دیکھیں تو انسان میں وہ صفات جب تک نہ ہو جو انسان کو انسان بناتی ہیں، اس کو تمامیت کی منزل پر نہیں لے کر آتی۔ اب یہاں سے پھر کمال کی منزل شروع ہوتی ہے۔ کمال یعنی کہ کیا؟ کمال کی حد کہاں ہے؟ وہ جو ہم عموماً روایات میں بھی دیکھتے ہیں، ایک تذکر دے رہا ہوں، تفکر دے رہا ہوں، سوال کیجئے۔ مشہور ہے ائمہ علیہم السلام کے اصحاب کے بارے میں کہ یقیناً ابدر
کہا ایمان کے کس درجے پہ؟ کہا 90 درجے پہ ہیں۔ کہا سلمان؟ کہا آخری درجے پہ ہیں۔ بہت توجہ ہے، خوب۔ سلمان کون سے درجے پر ہے؟ ایمان کے۔ کہا آخری درجے پہ ہیں، 10ویں درجے پہ ہیں۔ اور مولا علی کس درجے پہ ہیں؟ سوال، آخری درجے پہ اگر وہ ہیں تو وہ بھی تو آخری درجے پہ ہوں گے، لیکن کیا دونوں برابر ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہاں سے ابھی سفر شروع ہوا ہے۔ سالک الی اللہ کا سفر کبھی ختم ہوتا ہے کیا؟ 10ویں درجے میں ہی صحیح، لیکن یہ وہ سفر ہے، یہ اس وادی میں سفر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق چاہے کسی مقام پر بھی پہنچ جائے، خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گی۔ اس کے کمال کا سفر کبھی، جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی رہے گی اتنا اس کا کمال بڑھتا رہے گا۔ اور معرفت کب تک حاصل ہوتی رہے گی؟ جب جب اس کو اپنے خالق کی شناخت ہوتی رہے گی، معرفت بلند ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کے کمال کی کوئی حد نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، کمال کے درجے پہ۔ تو اسی انداز سے انسان میں پروردگار نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ چاہے تو کہاں چاہے فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور اگر چاہے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ یہی کہا سورہ اعراف میں، کیا کہا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے زرع کیا، ہم نے بہت سارے جنوں اور انس کو جہنم کے لیے ہی اگایا ہے۔ کیوں؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے قلوب ہیں، تفکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا يبصرون بها، وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، ان کے کان ہیں، سنتے نہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، کان ہیں، سنتے نہیں، دل ہیں۔ اب یہاں ترجمہ مجھے دل کرنا پڑ رہا ہے، لیکن قلب کا ترجمہ کیا کیجئے گا؟ لہم قلوب، ان کے قلوب ہیں لیکن تفکر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلب جو تفکر نہ کرے، وہ آنکھ جو نہ دیکھے، گویا جسے کہیں گے کہ بصیرت جس میں نہ ہو، وہ کان کہ جو کہ سن نہ سکے، وہ ایسا شخص کہ جس کے پاس یہ والی صفات جمع ہو جائیں تو کہا اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی مانند ہے۔ پھر یہاں پر آیت ختم نہیں ہوئی، آگے چلے، نہیں، بل ہم اضل، اس سے نیچے کی بات، اس سے پست ہے۔ کیوں؟ کہا جانوروں کے پاس تو یہ سماعت اور بصارت اور یہ قلوب جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا کام تفکر تدبر ہے، اس کے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے پاس ہے، ہوتے ہوئے جب اس کا استعمال نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہے؟ یہ جانور سے بدتر۔ یہاں جانوروں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے، ورنہ جانور کو سوال کرنے کا حق تھا کہ کہاں میں جانور اور کہاں یہ نالائق انسان کہ جو اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس سے۔ یہی کہا فرزند زہرا نے وہاں کربلا کے میدان میں، تمہیں کیوں میری آواز سنائی دے جبکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں؟ گویا اگر شکم حرام سے بھر جائیں تو کیا انسان بہرا ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی میڈیکل سائنس ایسے کچھ بات بتاتی ہے کہ اگر لقمہ حرام کھائیں گے تو کان بند ہو جائیں گے؟ نہیں، سمجھیے، یعنی وہ جو لقمہ حرام ہے اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ کان تو رہیں گے، آوازیں تو سنائی دیں گی، لیکن وہ جو فرزند زہرا سنانا چاہ رہے ہیں وہ سنائی نہیں دے گا۔ اب میں الفاظ کو بدل دوں، سمجھیے، یعنی کہ تمہیں شور سنائی دے گا، امام زمان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، سوال کرو، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، یقیناً بہت سے خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، ہم امام کو سلام کرتے ہیں، جواب آتا ہے، سنائی دیتا ہے۔ ہاں، کیا کہا؟ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، سنائی دے رہا ہے، تو پھر تفکر کریں، تذکر کریں کہ آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی، جواب سلام کیوں نہیں آ رہا، کیا میں متوجہ نہیں ہوں؟ پروردگار عالم نے پھر توفیق دی ہے کہ اس دروازے پر آئیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں۔ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے،
سورہ مبارکہ سجدہ کی چوتھے نمبر کی آیت کے ذیل میں گفتگو جاری ہے اور آج اس کا آخری سلسلہ ہے۔ شفیع اور ولی کے عنوان سے آپ کے سامنے کل ولی کو کچھ بیان کیا تھا، آج وہیں سے بات کو آگے بڑھا کر شفیع تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چاہوں گا کہ اس سورہ کے کچھ مناقب بھی بیان کر دوں۔ یہ وہ سورہ ہے، سورہ مبارکہ سجدہ، کہ اگر کوئی شخص رات کو اسے پڑھ کر سوئے اور اپنا معمول بنا لے تو پروردگار عالم جب اسے محشور کرے گا اسے غافلوں میں شمار نہیں کرے گا۔ ایک، اگر اس کی تلاوت کی جائے گھر میں تو گھر میں اگر فقر اور فاقہ ہے رخصت ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سورہ کا قاری مولا علی کے ساتھیوں میں شمار کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ سے ملتے ملتے اس کے مناقب ہیں سورہ سجدہ کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قراءت ہے اس کا انداز کیا ہوگا۔ یہ قراءت کی کیفیت بیان کرے گی کہ یقیناً پڑھنے والا متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر توجہ سے قراءت کریں گے اور سمجھ پیدا کریں گے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو اپنے نفس میں جذب کر کر اس کی طرف رجوع کریں گے تو یقیناً جو مناقب موجود ہیں وہ ہم اور آپ پا لیں گے۔ لیکن اگر فقط سرسری سے پڑھ کر گزر جائیں گے تو پھر فقط الفاظ ہی الفاظ سامنے ہوں گے۔ مجھے مولا کا وہ قول یاد آ رہا ہے، بلند آواز میں درود پڑھیں تو ہدیہ کروں۔ کہ کتاب اللہ علی اربعۃ الاشیاء، اللہ کی کتاب 4 اشیاء پر ہے، عبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ راوی کون ہے؟ چوتھے امام، اور روایت کس سے کر رہے ہیں؟ تیسرے امام سے، اپنے بابا سے، اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں 4 اشیاء پر خلا کی کتاب ہے، عبارت، اشارہ، لطائف، حقائق۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ عبارت للعوام، عوام کے لیے فقط عبارت ہے، ٹیکسٹ ہے۔ جیسا کہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، مثلا کوئی تحریر پڑھتا ہے، کوئی بینر پہ لکھی ہوئی تحریر پڑھ لی، اخبار پڑھ لیا، ایس ایم ایس آیا ایس ایم ایس پڑھ لیا، اسی طریقے سے قرآن پڑھ لیا، تو اس کے لیے فقط ایک عبارت ہے بس۔ میں بھی ثواب کی بحث نہیں کر رہا، ثواب تو مل رہا ہے، اتنا ملے گا سوال ہی نہیں سمجھے گا، لیکن جس مقصد کے لیے قرات کی ہے وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا۔ اگلا حصہ، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عام آدمی نے پڑھا، اس کے لیے ٹیکسٹ ہے، لیکن اسی بسم اللہ کو جب کسی خاص نے پڑھا تو امام نے فرمایا وَإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِ، خواص کے لیے اس آیت میں کیا ہے؟ اشارہ، اس میں اشارے ہیں۔ وَلَطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ، اولیاء اللہ کے لیے لطیف نقطے ہیں، لطائف ہیں، الطاف ہے پروردگار کا اس میں۔ وَحَقَائِقُ لِلْأَنبِيَاءِ، انبیاء کے لیے اسی آیت میں حقائق ہیں۔ سمجھیے آیت وہی ہے، وہی ایک آیت ہے، لیکن پڑھنے والے کی کیفیت اس کے مزاج کو بدل رہی ہے۔ بہت توجہ، گویا یہ جو تبدیلی ہے وہ آیت میں نہیں ہو رہی ہے، وہ قاری میں ہو رہی ہے کہ پڑھنے والا کس کمال پر ہو کر اس آیت کو پڑھ رہا ہے، کس کمال کو پڑھ رہا ہے۔ اب اس فرش عزا پر آنے والے کم از کم کچھ ہوں یا نہ ہوں، عوام تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو کام ہو رہا ہے یہ کوئی عام کام نہیں ہے، کام بہت خاص ہے۔ تو گویا سفر کم از کم خاص سے شروع ہونا چاہیے، اور اگر دقت کریں تو خاص کے بعد جو اولیاء کا مقام بیان ہوا ہے وہاں تک پہنچنے میں بھی دیر نہیں ہے، کیونکہ تاریخ نے دیکھا ہے کہ کہیں ایک رات کے مختصر سے تفکر اور تدبر نے جس کا نتیجہ ملاقات امام پر ہوا، لعن اللہ سے علیہ السلام ہو گیا، اور ائمہ معصومین نے سلام کیا اس انداز سے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ معصومین تھے؟ معصومین نہیں تھے، لیکن کون تھے؟ مخلص، امام زمان کے مخلص، اس انداز سے مخلص کہ امام زمان کو تنہا نہیں چھوڑنا،
اللہ اکبر. یہ کیفیت جب بیدار ہو جائے. حور کا کیا شے تھی جو بدل گئی؟ کیا حور کا کلمہ بدلا تھا؟ لا الہ الا اللہ وہاں کہہ رہے تھے، یہی لا الہ الا اللہ یہاں کہا، فرق کیا ہوا؟ کیا نماز بدلی تھی؟ ارے اس خیمے سے اس خیمے میں آنے سے پہلے بھی جب حور نے نماز پڑھی تھی تو امام کے پیچھے پڑھی. کہا نماز تو آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے. اور حور کے ساتھیوں نے بھی انہی کے پیچھے نماز پڑھی. بہت توجہ. نماز ان کے پیچھے پڑھنے کا کیا مطلب؟ یعنی آپ کی عقیدت میرے دل میں ہے، آپ افضل ہیں، محبت موجود ہے. لیکن یہ بتاؤ اس خیمے سے اس خیمے تک پورا لشکر آیا تھا یا چند افراد آئے؟ اللہ اکبر. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ کیا بہت ایسے تھے جو نماز تو یہاں پڑھ چکے تھے لیکن وہاں تھے. اس کو کیا کہیے گا؟ یعنی عقیدت رکھتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے. یہ کون تھے جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت؟ یہ نقاب کرنے والے کون تھے؟ یہ چھپ چھپ کے کون آ رہے تھے؟ سمجھتے تھے سامنے کون ہے، لیکن شرمندگی اتنی تھی کہ چہروں کو چھپا کر پھر وار کر رہے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے کہ کبھی امام زمان کو محترم جانتے ہوئے بھی اگر امام کے خیمے تک نہ پہنچے، اپنے خیمے میں رہ گئے، نجات ممکن نہیں ہے. تو گویا دیکھنا یہ ہوگا، امام کی تعریف کرتے ہوئے، امام کی منقبت پڑھتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ کس خیمے میں رہ کر منقبت پڑھی جا رہی ہے. مناقب یعنی کہ کسی کی تعریف کرنا. مناقب تو ہم نے وہاں بھی سنے کہ جب خولی ملعون لے کر جا رہا ہے امام کے سر کو، کہہ رہا ہے میری جیب کو درہم اور دینار سے بھر دو، میرے پاس اس کا سر ہے کہ جس سے نسب سے بہتر عرب میں کسی کا نسب نہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مناقب پڑھ رہا ہے. تو کیا ثواب مل رہا ہوگا؟ کر کیا رہا ہے؟ عمل کیا ہے؟ اور قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے. بس یہ دیکھنا ہوگا کہ مومنین متوجہ رہیں، اپنے خیمے پہ نظر رکھیں کہ کون سا خیمہ ہے. اور یقین جانیے، جملہ کہہ رہا ہوں، یقین جانیے اس فکر کو لے کر اگر اس وقت فرش اعضا پر موجود ہیں، یقین جانیے مسجد یثرب میں نہیں، خیمہ حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. خیمہ حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس سورہ مبارکہ سجدہ ان سورہ میں سے ہے کہ جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. حروف مقطعات وہ حروف کہ جن کے علم کو راسخون فی العلم کے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ حروف ابجد میں سے لیے گئے وہ حروف کہ جو کہ قرآن میں موجود ہیں. کیا لطیف بات ہے کہ ان کی تعداد 14 ہے، اور 14 وہ حروف کے جو کہ ابجد میں موجود ہیں وہ یہاں پر حروف مقطعات کے عنوان سے الف لام میم جو کہ اس سورہ کا آغاز ہے وہاں نظر آ جاتا ہے. اور اگر قرآن کریم کی سورہ پر اس انداز سے نظر کی جائے کہ قرآن کریم کے وہ کتنے سورہ ہیں کہ جو کہ خدا کی ثنا سے شروع ہوتے ہیں، تو اس کے اندر 5 سورہ تو الحمد سے شروع ہوتے ہیں. 2 سورہ مختصر کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے اس کی گہرائی میں جانے کا. 5 سورہ تو ہم سے شروع ہوتے ہیں، 2 سورہ تبارک سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 سورہ وہ ہیں کہ جو کہ پروردگار کی صفات میں تنزیہ یعنی کہ کچھ صفات کا انکار کرنا یا تسبیح برا کرنا یا اس کی پاکی بیان کرنا، چاہے سبح سے ہو یا یسبح سے ہو یا اس کے مصدر سبحان سے ہو. تو وہ تقریباً 7 سورہ ہیں کہ جو کہ تنزیہ سے شروع ہوتے ہیں. تو گویا ان کو جوڑ لیجئے 5 2 اور 7 تو پھر کیا بنا؟ پھر وہی 14 سامنے آ گیا. یعنی وہ سورہ جو ثنا سے شروع ہونے والے سورہ ہیں وہ 14 سورے ہیں. 14 سورتیں ثنا کرتی ہوئی قرآن میں دکھ جاتی ہیں اور 14 سورتیں ثنا کرتی ہوئی آل محمد کی صورت میں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس عزیزو، کل تک میں نے جو آپ کے سامنے مطالب عرض کیے تھے اس کے اندر ہم نے زمین اور آسمان کی خلقت کا بیان کیا اور کہا کہ جو اس کے درمیان میں ہے اس کو 6 دن میں پروردگار نے پیدا کیا. فی یوم کان مقدار 50 الف. اب وہ کہہ رہا ہے 6 دن میں پیدا کیا ہے، تو یہ دن کون سا دن ہے؟
اور اس کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان یقول لہ کن فیکون، اگر وہ کسی امر کے لیے سوال کہہ دیتا ہے تو کن کہتا ہے اور فیکون وہ ہو جاتی ہے. تو جب کہ کن کہہ کر ہو سکتا ہے تو یہ 6 دن کون سے ہیں؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تب کی بات ہے کہ جب جسے آپ دن کہتے ہیں یہ خلق بھی نہیں ہوا. ابھی تو زمین اور آسمان کی خلقت ہو رہی ہے تو 6 دن میں ہو رہی ہے، یعنی کہ گویا ابھی آپ کا دن تو تخلیق بھی نہیں ہوا ہے کہ جب یہ 6 دن کی بات ہو رہی ہے تو یہ دن کون سے دن ہے. بہت توجہ. تو یہاں پر تفاسیر میں بہت سارے بیان ہیں، جس میں سے ایک مطلب آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہاں پر دن سے مراد دور لیا جائے گا کہ 6 ادوار میں پیدا کیا، مرحلہ وار پیدا کیا. بہت توجہ، مرحلہ وار پیدا کیا. تو پروردگار یہ بتلا کہ پر مرحلہ وار پیدا کرنا اور کن فیکون کہہ کر پیدا کرنے میں کہیں کوئی تضاد تو نہیں ہے. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کن فیکون کہا ہو جا اور وہ ہو گئی، اور ایک مقام کے اوپر اس کو مرحلہ وار پیدا ہو رہا ہے اشیاء کو اس انداز سے. تو کہیں یہ تضاد تو نہیں ہے. پھر سمجھیے، جب کبھی بھی کوئی آیت پڑھتے ہوئے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ آیت اس آیت سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، جب کبھی یہ کیفیت نفس میں بیدار ہو جاؤ، فوراً ہوشیار ہو جانا اور اس انداز سے سوچنا کہ آیت نہیں ٹکرا رہی، میری فکر ہے جو ٹکرا رہی ہے. تو فکر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی، دقت کرنے کی ضرورت ہوگی. پروردگار عالم نے جہاں موجودات کو خلق کیا، تغیرات کو بھی خلق کیا ہے. تغیرات بزرگ سمجھ رہے ہیں، یقیناً جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. تغیر کسے کہہ رہے ہیں؟ پروردگار نے قوانین کو خلق کیا ہے، تغیرات کو خلق کیا ہے، اور ان تغیرات سے مخلوق متغیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مخلوق ان تغیرات سے متغیر ہو رہی ہے. تو پروردگار عالم نے گویا علت اور معلول کے اس قانون کو جو کہ اس عالم اسفل میں ہمیں نظر آ رہا ہے رکھا ہے اس انداز سے کہ یقیناً اگر یہ ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو پھر یہ ہوگا. تو گویا اس نے اس انداز سے مرحلوں کو رکھا ہے. ارے اگر وہ چاہتا تو آپ کو اور مجھے کن کہہ کر بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے بھی اس کو مرحلہ وار ہمیں بھیجا. پروردگار عالم نے اس انداز سے ہمیں اور آپ کو جس انداز سے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں بھی تو مرحلہ وار بھیجا ہے کہ اگر چاہتا تو کن کہہ کر بھیج سکتا تھا. تو یقیناً اب پھر سوال، اب اس کو کنکلیوڈ کریں کہ 1 دن میں بنا، 6 دن میں بنایا یا کن کہہ کے بنایا، تو یہ کہیں تضاد تو نہیں ہے. جواب یہ ہے، پروردگار نے چاہا کہ اشیاء ایک نظام کے تحت ہوں، اس نے کن کہا، نظام ہو گیا، اور اب اس نظام کے تحت 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق ہونی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. 6 دن میں زمین آسمان کی تخلیق ہونی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے استوا کو بھی بیان کیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، توجہ ہے، استوا کیا کہا تھا کہ استوا کا مطلب بیٹھنا لیا جاتا ہے، اور اس کے پھر میں نے بیان کیا کہ اثر کیا ہوا. تو وہی اسی انداز سے بہت سے الفاظ ہیں کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، ذہن میں کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. انہی الفاظ میں سے ایک اور الفاظ تبرکن دے رہا ہوں تذکر کے لیے کہ سمجھیے، اور پھر ان الفاظ کی فہرست بنائیے، اور یقیناً آج عہد کریں رسول اللہ سے کہ آپ نے جو ہمیں ثقافت اسلامیہ سے جو الفاظ دیے ہیں، میرے ذہن میں وہ الفاظ اس شکل میں نہیں آ رہے ہیں. میں آج یہ عہد کرتا ہوں آپ کی اس آج کی تاریخ کے توسط سے کہ میں ان الفاظ کو ان کی روح کے ساتھ سمجھوں گا. ایک لفظ ہے اسراف. مثلا اسراف سے کیا مراد ہے؟ کا اسراف ہے. کیا اسراف ہے؟ فضول کہیں سے آواز آئی فضول خرچی ہے، فضول خرچ کر دینا اسراف ہے. فضول خرچی سے خرچی جہاں صحیح ہم نے سنا تو خرچی سے ذہن میں کیا آیا؟ پیسہ. یہ دیکھیں صدقہ جیسے ہی کہا تو مسجد کا گلہ سامنے آ گیا، ڈبہ سامنے آ گیا. ہماری فکر درہم اور دینار اور پیسے سے آگے نہیں جا رہی. کسی بھوکے سے پوچھو دو کتنا، کہے گا 4 روٹیاں، کیونکہ جو چیز غالب ہے وہ اس سے باہر نہیں آ پا رہا. ہم پھنس گئے ہیں اس مادیت کے اندر، ہم الفاظ کی روح تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. ہم روحانیت کو مادیت کا لباس پہنا دیتے ہیں.
نکلیں اس سے. اسراف کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا فضول خرچ کرنا. خرچ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی شے کو کہیں پر صرف کر دینا. تو کس طرف سے کیسے صرف کر دینا, کس انداز سے صرف کر دینا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اسراف کرنے والے کون ہوتے ہیں. آیات کئی ہیں, ایک آیت آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مثلا سورہ یونس کی آیت نمبر 83, دیکھیے وہاں پر ایک اسراف کرنے والے کا بیان ہے. اب دیکھیں وہ اسراف کرنے والا کون ہے اور کس انداز سے اسراف کر رہا ہے. بہت توجہ. آیت وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اللہ اکبر. فرعون جو ہے وہ زمین میں پھیل رہا تھا, بڑھ رہا تھا. یہ بھی اس پہ توجہ رکھیں. فرعون پھیل رہا تھا. فرعون کا پھیلنا کیا ہے؟ بہت توجہ. یہ جو شیطان ہے نا, یہ اتنا ملعون ہے. کرتا کیا ہے, اس کو ذرا سی جگہ چاہیے ہوتی ہے, ذرا سی جگہ مل جائے, اس کے بعد پھر وہاں سے یہ اپنی جگہ بنانا شروع کرتا ہے. کینسر کی طرح پھیلتا ہے. بالکل ذرا سا باریک بال برابر جگہ مل جائے آئے گا, اور آنے کے بعد پھر اس جگہ پر قناعت نہیں کرے گا, پھر پھیلنا شروع ہوگا. پھر اتنا پھیلے گا کہ آپ کو بھی باہر کر دے گا. بہت توجہ. یہ شیطان. تو اسی لیے جو کہیں پہ اگر خدا نہ خواستہ شک آتا ہے تو وہیں سے شیطان وارد ہوتا ہے. پہلے شک ڈالتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ بناتا ہے. فرعون بڑھ رہا ہے زمین کے اندر, اور کیا ہے وہ؟ مسرفین میں سے ہے, اسراف کرنے والوں میں سے ہے. کیوں اسراف کرنے والوں میں سے ہے؟ اس لیے کہ پروردگار نے جو نعمتیں اسے دی ہیں ان نعمتوں کو وہاں نہیں استعمال کر رہا جہاں کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی شے کو اس جگہ استعمال نہ کیا جائے اور وہاں استعمال کیا جائے جہاں استعمال نہیں کرنا ہے, یہ اسراف ہے, جسے آپ اکثر کہتے ہیں بے جا خرچ کرنا. یعنی جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہاں خرچ کرنا. تو ہمارے ذہن میں پھر وہی پیسہ آیا. تو اب سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی شے ہے جو خرچ کی جائے؟ اے پروردگار, یعنی پروردگار نے جو تجھے, اے حضرت انسان, یہ جو زبان دی ہے اس کا حق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس زبان کا حق یہ ہے کہ اس سے وہ بات کہو جو سیدھی بات ہو, جو درست بات ہو. اس نعمت کا استعمال یہ ہے کہ اس کو درست سمت میں استعمال کرنا ہے. اگر اس کو درست سمت میں استعمال نہ کیا گیا تو نعمت کا کیا کیا؟ غلط استعمال. جہاں خرچ نہیں کرنا تھا وہاں خرچ کر دیا. یعنی جھوٹ بولنا بھی اسراف ہوا. میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے, اب لکھنا شروع کر دیجئے کہاں کہاں اس طرح. پروردگار نے قوت دی ہے, توانائی دی ہے, کس لیے؟ تاکہ اس کو اپنے کمال کے لیے صرف کرو. میں نے اس کے ذریعے سے ایسا کام کیا کہ اپنے کمال تو کجا, جو درجہ تھا اس سے بھی نیچے گر گیا. تو یہ کیا کیا؟ جہاں توانائی خرچ کرنی تھی وہاں خرچ نہیں کی. اسی کو اسراف کہیں گے. یہ اسراف کیا. فرعون کیا کر رہا ہے؟ اسراف. مسرفین. اللہ اکبر. مسرفین میں سے ہے. There are so many مسرفین and Pharaoh is one of them. اس کا مطلب the race is not over. ابھی بھی جہاں تک یہ سلسلہ چل رہا ہے مسرفین کی فہرست بن رہی ہوگی, اور وہاں فرعون بھی ہوگا. اللہ اکبر. اس انداز سے اگر اشیاء کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ انہی میں سے پھر ایک لفظ آتا ہے شفاعت. میں آ گیا شفیع کے اوپر. لیکن شفاعت کا جو تصور میرے ذہن میں آیا, کیا وہ شفاعت کا حقیقی تصور ہے؟ یہ سوال. اور وہ جو تصور ہمارے ذہن میں آیا, شفاعت پر اعتراض کرنے والے نے حقیقتاً اعتراض کیا ہے, لیکن ذرا غور کرو اس کو اعتراض کرنے کا موقع کس نے دیا ہے؟ اعتراض کا موقع تو اسی نے دیا ہے کہ جس نے شفاعت کا وہ تصویر سامنے پیش کی ہے جو اصلاً شفاعت کی تصویر نہیں ہے. شفاعت کیا کہا آیت کے اندر؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اس کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع. اللہ اکبر. شفاعت پر اعتراض کرنے والوں نے دو اعتراض, صرف ہیں تو 7-8 اعتراضات ہیں, میں فقط 2 اعتراض سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب شفاعت تو خدا کے قانون کو توڑنے کا نام ہے, کہ خدا نے ایک رکھا تھا کہ اگر یہ کرو گے تو عذاب ہوگا, اور جناب عذاب ہوا نہیں, یہاں پر تو وہ چھوٹ گیا. ہاں
معتزلیوں کے عقائد میں جا کے دیکھیے، وعد اور وعید کا آپ کو بیان ملے گا، تو وہاں پر اس کے ذیل میں یہ بحث ہوتی ہے کہ جناب پروردگار نے اگر کہا ہے عذاب ہوگا تو پھر تو عذاب ہوگا. کوئی شخص توبہ کیے بنا مر گیا تو بس اب تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. ہاں بہت توجہ. دوسرا تصور کہا، دیکھیں اس میں یہاں پر جسے کہتے ہیں تبعیض ہے. اب تبعیض ایک اور مشکل لفظ ہے، میں اور کو آسان کر دوں. شفاعت کا وہ تصور جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، اب مجھے پھر الفاظ نیچے لے کر آنا پڑ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ بہت معذرت کے ساتھ کہ وہ کرپشن کا تصور ہے. جو تصور شفاعت کا عموماً ذہن میں آیا وہ کیا آیا؟ وہ کرپشن کا تصور آیا. یعنی کہ اگر کسی ادارے میں کوئی جاب آفر کی جائے اور وہاں پر ایک انتہائی قابل آدمی آ گیا ہے سامنے، لیکن اسی کے برابر میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جو کہ میرے گاؤں کا ہے، اہلیت نہیں ہے، کوئی خاص تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا ارے میرا ہے، اس کو لے لو. یہ کیا ہے؟ اس کو میں اور آپ کرپشن کہتے ہیں، اس کو میں اور آپ میرٹ کا قتل عام کہتے ہیں. تو کیا تصور ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور نمازیں کبھی پڑھ لی اگر توفیق ہوئی، وگرنہ نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، ہاں لیکن فلاں فلاں کام بہت زیادہ کیے ہیں. کسی مستحب کام کو گنوایا کہ یہ بہت کیا ہے، لیکن واجب چھوٹے ہوئے سارے، اور نہ صرف چھوٹے ہوئے بلکہ جری ہو کر چھوڑے ہیں، کہہ رہے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تو وہ دیکھیں گے ہاں چلو ہے تو اپنا ہی آنے دو، جنت کے دروازے کھول دو. اور وہ جو جس کے اعمال ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ نے کہا نہیں چونکہ یہ ہمارا نہیں تو سکھ تو جہنم میں. اللہ اکبر. یہ تصور کون سا تصور ہے؟ کیا یہ صحیح تصور ہے؟ کیا یہ شفاعت ہے؟ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کی بہت سی قسمیں ہیں. شفاعت کی یقیناً یہ جو قسم آپ بیان کر رہے ہیں نا، جس پر اعتراض بھی ہوا ہے، یہ وہ شفاعت ہے کہ جس کی مذمت قرآن میں بھی موجود ہے. اس قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی، جی نہیں. جس نے جو کیا وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. اور اس طرح کی بہت سی آیات کے جو کہ معتذرین جو معترض ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں قرآن میں تو کہاں ہے شفا، لیکن وہ آیتیں بھول جاتے ہیں یا ان کے نظر سے ہٹ جاتی ہیں یا شیطان ہٹا دیتا ہے کہ جہاں پر موجود ہے الا باذن، مگر وہ کہ جن کے پاس اذن ہوگا. وہ سورہ مریم کی وہ آیت بھول جاتے ہیں کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ شفاعت کے مالک نہیں ہو سکتے مگر کچھ لوگ کہ جو اپنے رحمان سے عہد لے چکے ہوں گے، جنہوں نے رحمان سے عہد لے لیا ہے، وہ مالک ہیں شفاعت کے. کون ہیں وہ؟ ان کے نام پروردگار نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ تم خود دیکھو اور دیکھو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم وسیلہ بناؤ، بہت توجہ، وجعلوا نہیں کہہ رہا، وابتغوا کہہ رہا ہے. گویا وسیلہ بنایا جا چکا ہے، تم نے بنانا نہیں ہے، تلاش کرنا ہے. کس نے بنایا ہے؟ ما لکم من دونہ ولی ولا شفیع، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. وہی وہ کہہ رہا ہے کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، ہم ہیں تمہارے ولی، ہم ہیں تمہارے شفیع. تو اب یقیناً ہم شفیع ہیں تو ہم سبب اور اسباب کی دنیا میں کچھ اسباب بھی مہیا کریں گے. اگر وہ شفیع ہے تو یقیناً کوئی سبب بھی قرار پائے گا. تو وہ کون سے اسباب ہیں؟ کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو. کہاں پہ تلاش کرو؟ کس کے ذریعے سے تلاش کرو؟ یا کہ تفکر کرو، تدبر کرو، کون ہے کہ جو تمہیں اس مقام پر لے جائے گا. اب اگر شفاعت کا مفہوم ذہن میں نہیں ہے تو یقین کریں شفاعت شفیع تک پہنچنا مشکل ہے. شفاعت کا تصور کیا ہے؟ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، بڑے بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. شفاعت کی دو قسمیں ہیں، بہت ساری، میں فقط دو بیان کر رہا ہوں. شفاعت ایک شفاعت رہبری یا شفاعت عملی ہوا کرتی ہے. بہت توجہ. شفاعت عملی کیا ہے؟ شفاعت عملی یعنی اس کو ہم تجسیم اعمال کے عنوان سے دیکھتے ہیں، یعنی عینی حقیقت کا سامنے آ جانا. یہ عینی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس عالم اسفل میں کیے جانے والے افعال ہمیں جب اس عالم میں
پردے ہٹیں گے تو وہ افعال بھی ہمارے سامنے تجسیم ہو کر سامنے آ جائیں گے، مجسم ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ اس عالم اسفل میں آپ چور کو دیکھتے ہیں لیکن چوری نہیں دیکھتے، مکار شخص کو دیکھیں گے لیکن اس کی مکاری دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب اس عالم میں ہوں گے تو یقیناً اگر کوئی اس انداز کا قبیح عمل انجام دیا گیا ہے تو وہ نظر آئے گا۔ وہ روایت موجود ہے نا کہ اگر کسی نے کسی کو سب کیا، گالی دی، تو قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ یہاں پر گالی نظر نہیں آتی، فاسق شخص نظر آتا ہے، گالی دینے والا شخص نظر آتا ہے، گالی نظر نہیں آتی۔ لیکن جب اس عالم میں جب یہ پردہ ہٹے گا تو وہ گالی بھی دکھ رہی ہوگی کہ یہ ہے وہ گالی جو تم نے فلاں جگہ دی تھی، اور اس سے فلاں کو بہت تکلیف ہوئی تھی تو تمہارے سامنے بچھو کی شکل میں ہی سامنے آئی ہے۔ اس کو تجسیم کہتے ہیں، ایک شکل بن رہی ہے۔ وہ جو وحوش جنہیں حشرت کیا گیا تھا، وہ وحوش یہی تجسیم کے نتیجے میں وحوش ہو گئے تھے، مجسم ہو گئے تھے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ چوتھے امام کے دور کے وہ واقعہ یاد آ گیا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ وہ شور مچانے والے بہت زیادہ ہیں، اور معقل الحجیج، حجیج حاجی کتنے کم ہیں۔ تو وہ جو نظر ہٹا کر اگر دیکھیں، پردہ ہٹا کر دیکھیں تو حاجی نظر نہیں آ رہے، جانور نظر آ رہے ہیں، حاجی تو کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں۔ تجسیم۔ تو اب یہ جو شفاعت رہبری ہے اس کی ایک شکل شفاعت عمل ہے، یعنی اس دنیا میں جو باہمی روابط ہیں، بہت توجہ رہے، اس دنیا میں جو باہمی روابط ہیں، یہ رابطہ وہاں پر تجسیم کی شکل اختیار کر لے، مجسم ہو کر سامنے آ جائے۔ یعنی کہ آپس میں اگر دو مومن آپس میں محبت رکھتے ہیں تو خود یہ محبت ہی وہاں تجسم مجسم ہو کر سامنے آ جائے، اس کو دیکھے۔ روایات بہت ہیں، وقت نہیں ہے، بہت آرام سے عرض کر رہا ہوں اشارہ کر کے۔ تو ایک شفاعت یہ شفاعت ہے، اس کی اگر قرآن میں جھلک دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا دنیا میں اگر کوئی رہبر ہے، بہت توجہ، دنیا میں اگر کوئی قائد ہے جس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے تو وہ تو قائد ہے، یہ مقتدی ہے، وہ رہبر ہے، یہ رہرو ہے جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ جو اس کے درمیان میں رشتہ قرار پایا ہے، جب اس عالم میں جائیں گے تو یہ بھی مجسم نظر آ رہا ہوگا، اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی تم دنیا میں جس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جب وہاں اٹھائیں گے تو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے اور وہاں بھی اسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوگے۔ اب اگر وہ ہادی برحق ہے تو یقیناً جہاں وہ جائے گا وہاں تمہیں بھی لے جائے گا، اور اگر وہ فرعون ہے تو جہاں فرعون جائے گا وہاں تم بھی چلے جاؤ گے۔ بہت توجہ، کس انداز سے اٹھے۔ اسی لیے اب جو فرعون کی کیفیت ہے وہ پروردگار اس انداز سے بیان کرتا ہے سورہ ہود میں کی 98 نمبر کی آیت میں کہ یقدم قومہ فاوردہم النار دعوہم، یعنی وہ لے جائے گا ان کو کہاں پر؟ نار کی طرف، جہنم میں لے جائے گا انہیں۔ یا دوسرے مقام پہ جہاں میں نظر آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا جو کہ انہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی کیسے قرار دیا؟ تم نے دنیا میں جس کو اپنا امام مانا تھا، امام برحق کو چھوڑ کر جسے اپنا امام مانا تھا، جہاں وہ جائے گا وہیں تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو یہ جو رشتہ تم نے خود دنیا میں اختیار کیا تھا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے عنوان سے تم نے اگر غلط وسیلہ چن لیا تھا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ جہاں وہ جائے گا وہاں تم بھی چلے جاؤ گے۔ دوسری طرف یہ ایک مطلب ہے شفاعت کا، لیکن اسی انداز سے اگر صحیح وسیلہ کو اختیار کیا گیا، مثلا اگر کسی عالم با عمل ہی کی اقتدا کر لی گئی، بہت توجہ رہے، تو خود اس عالم کو بھی حق ہوگا کہ وہاں شفاعت کرے گا۔ کس انداز سے؟ یعنی ہر ہادی اپنے اپنے طور پر شفاعت جو یہاں کر رہا ہے یہی عملی شکل میں وہاں نظر آئے گی، اور یہ مختلف جماعتیں گویا مل کر ایک شفیع کے لواء الحمد کے نیچے جمع ہو جائیں گی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔
اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے کہا. اور یہی شفاعت جو کہ ہمیں مختلف دعاؤں میں نظر آتی ہے، بہت توجہ، آسان کر دوں کہ بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے. کل میں نے ولی کا تذکرہ کیا کیا تھا کہ دو چیزوں کا ایسے مل جانا کہ آپس میں کوئی فاصلہ نہ رہے. آئیے شفیع کو سمجھیے. شفاع اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، بہت توجہ رہے، کہ جہاں کسی ایک وجود کا، بہت توجہ رہے، کہ جہاں کسی ایک وجود کا کسی ایک وجود سے ایسے مل جانا کہ اس وجود کی جو کمتری ہے وہ اس با کمال وجود کے فیض سے برتری میں بدل جائے، اسے شفاعت کہتے ہیں. کسی وجود کا، کسی کمتر وجود کا کسی اپنے سے افضل وجود کے ساتھ ایسے جڑنا کہ اس کی کمتری افضلیت میں بدل جائے، شفاعت کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے اس کا متصل ہونا بہت ضروری ہے کہ جہاں سے اتصال ٹوٹے گا وہیں سے پھر اس کا یہ جو شفیع ہوا تھا یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. بس اب اگر سمجھ لیجئے اس کے لیے ضروری کیا شے ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے، بہت توجہ رہے، پھر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر ایک مقناطیس لیجئے اور کسی لکڑی کو مقناطیس سے مس کر دیجئے اور رگڑتے رہیے، پوری عمر رگڑتے رہیے گا، لکڑی لکڑی رہے گی، مقناطیس مقناطیس رہے گا. لیکن ایک مرتبہ آپ نے کسی لوہے کو لیا اور اس لوہے کو مقناطیس سے رگڑنا شروع کر دیا، کچھ ہی دیر کے بعد آپ ایک عجیب شے مشاہدہ کریں گے کہ جو لوہا اب تک لوہا تھا لیکن کیا متمسک ہوا ہے کہ وہی کشش اس کے اندر بھی آ گئی. تو اس عنوان سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شفاعت ہوئی ہے. شفیع، یہ مقناطیس اس کے لیے شفیع قرار پایا ہے، اس کی کمتری کو اس نے بڑھا دیا. لیکن ہوا کیا؟ جو صفت مقناطیس میں اپنے کمال پر تھی اس جیسی نہیں، لیکن اس کا عکس تو اس میں بھی نظر آنے لگا. یہ اس کے اتصال کی دلیل ہے. بس میں اور آپ کہاں موجود ہیں؟ میں اور آپ کس در پہ موجود ہیں؟ تو اگر اس در پہ موجود ہیں، متصل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اگر متصل ہیں تو ذرا دیکھنا پڑے گا کیسے پہچانے کہ اتصال مضبوط ہوا یا نہیں ہوا. دیکھنا ہوگا کہ اگر میں نے انہیں صادق کہا ہے تو میری زندگی میں اگر جھوٹ موجود ہے، سمجھ جاؤ اتصال نہیں ہوا. کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ صادق سے اتصال کرنے کے بعد میرے اندر جھوٹ رہ جائے. یہ اتصال تو جھوٹ کو ختم کرے گا. اگر میں جان رہا ہوں کہ آپ جو ہیں سخی ہیں تو پھر میرے اندر سخاوت ہونی چاہیے. سب چیزوں کو ایک طرف کر دیجئے. جب امام زمان 61 ہجری بعد از عصر عاشور یزید کے دربار میں امام زمان نے اپنے آپ کو تعارف کرایا ہے تو کیا کہہ کے تعارف کرایا؟ اوتینا العلم والحلم سماحت والفصاحہ شجاعت ومحبت فی قلوب المؤمنین، کہ ہمیں علم عطا ہوا ہے، ہمیں حلم عطا ہوا ہے، ہمیں فصاحت اور بلاغت عطا ہوئی ہے، ہمیں شجاعت عطا ہوئی ہے، ہمیں مومنین کے دلوں میں ہماری محبت عطا ہوئی ہے. تو پس اب اگر میں ان سے متمسک ہوں تو شفاعت کا طلبگار ہوں. شفاعت کیسے ہوگی کہ یقیناً مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کے پاس علم ہے، میں ایسے متصل ہو رہا ہوں کہ آپ سے ملنے سے میرا جہل علم میں بدل جائے. یہ شفاعت ہے اور یہ توسل ہے. اور یہی توسل آپ مانگ رہے ہیں دعائے توسل میں اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا توجہنا. توجہنا کا کیا مطلب؟ توجہ، توجہنا. اس وقت آپ سب لوگ ممبر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی ان کے گرد میں بہت ساری اشیاء ہیں لیکن متوجہ ایک جگہ پر موجود ہے. اس کو توجہ کہہ رہے ہیں نا، متوجہ. اب اگر کوئی ائمہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ اکبر. سمجھیے، ایک بچے کو معلوم ہو کہ اس کا باپ سامنے ہے، بچہ لاکھ شرارتیں کرتا ہو، باپ سامنے ہے، شرارت نہیں کرے گا. کیوں؟ کہا باپ اتنی توجہ، میں پورا متوجہ ہوں کہ بابا سامنے ہیں. تو بس اتنا سمجھ لیجئے. بلکہ اس بات کو اور آسان کروں، الٹ دیجئے. یہ والی مثال تو سنی ہے لیکن یہ مثال نہیں سنی ہوگی. ہم اگر کہیں بیٹھے ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی بچہ سامنے ہو، تو کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے
مثلا اگر سگریٹ پینا ہے تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پئیں گے، مثال دے رہا ہوں، اچھی مثال نہیں ہے، بھونڈی مثال ہے، کیا کروں، وقت کم ہے دینی پڑ رہی ہے. کیوں؟ کہا بچہ سامنے بیٹھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اس بچے کے سامنے بھی چونکہ یہ کام بہت اچھا نہیں ہے، نہیں کروں گا تو بس. لیکن بہت سارے گناہ ہم تو بڑے دلیل ہو کر خدا کے سامنے کرتے ہیں. اس کا مطلب خدا کو بچے جتنی عزت بھی نہیں دی، ائمہ کو بچے جتنی عزت بھی نہیں دی. تو یہ توجہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دعا کر رہے ہیں انا توجہنا، ہم نے توجہ کر لی آپ کی طرف. واستشفعنا، ہے ہم آپ کو شفیع بنا رہے ہیں اپنا. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ وتوجہنا وتشفعنا، اور ہم آپ سے توسل کر رہے ہیں. اور کس انداز سے توسل کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا وجیہان عند اللہ. وجی کسے کہتے ہیں؟ وجی آسان ترجمہ کیا ہے؟ وجی یعنی کہ جس کا جو باوقار ہو، جو خدا کے نزدیک بلند مقام رکھتا ہو. وجی جس کو آپ انگلش میں کہیں فیس ویلیو ہو اس کی، ہیں جس کا مقام مرتبہ ہو. تو آپ کہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا، یعنی جیسے وجی آپ ہیں میری شفاعت کر دیجئے، میں بھی ایسا وجی ہونا چاہتا ہوں. اس کو اتصال کہتے ہیں، اس کو توسل کہتے ہیں، جو مانگنے کو کہا گیا آپ سے. تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ در ہمیں دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس شے کو. اب یہ توسل کیسے ہوگا؟ وقت ختم ہو گیا میرے پاس. توسل اسی انداز سے ہوگا کہ جو صفات ان کے پاس موجود ہیں وہی صفات جتنی جتنی مجھ میں باکمال ہوتی رہیں گی، سمجھو اتنا ہی توسل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے گا. اور یہ کہاں لے جائے گا؟ یہ اس دنیا میں جو میں نے توسل کیا ہے، اس دنیا میں جو میں نے ان کو صادق جانا ہے تو میری زندگی سے جھوٹ ختم ہو گیا. یہ عملی مظاہرہ ہے توسل کا. جب ہم یہاں سے اٹھیں گے اور وہاں پر دوبارہ ہمارے نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے تو یہی رابطہ مجسم ہو کر سامنے آ جائے گا کہ تم نے دنیا میں بھی ان کو رہبر مانا تھا، آؤ آخرت میں بھی وہی تمہارے رہبر ہیں. اور جہاں وہ تمہیں لے جائیں گے تم سوچ نہیں سکتے کہ اب وہاں کی منازل میں وہ تمہیں کہاں لے جائیں گے. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ان سے تمسک اختیار کر لو. بالکل اس طریقے سے کہ اگر ایک چیونٹی اڑ کر جانا چاہتی ہے روضہ رسول پر تو خود تو نہیں جا سکتی، کسی پرندے کے پر سے چمٹ کے رہ جائے تو بس مضبوطی سے پکڑ لو، منزل مل جائے گی. تو اے حضرت انسان، تو اپنے آپ کو اس کمال کی منزل پر لے جانا چاہتا ہے تو جو با کمال ہے اتنا کر لے کہ اس کے دروازے پر ایسے متمسک ہو جا کہ جہاں جہاں وہ جائے وہاں وہاں تجھے رہ جانا چاہیے. اپنی مرضی پر ان کی مرضی پر، اپنی مرضی پر ان کی مرضی کو تسلط کرنا، یہی ان کو مولا عملی انداز سے ماننے کا طریقہ ہے اور اسی کو شفاعت کہتے ہیں. آج کی تاریخ یقیناً بہت قیامت کی تاریخ ہے. کل مصائب بیان کیے تھے امام حسن علیہ السلام کے. آج کی تاریخ چاہوں گا کہ کچھ مصائب رسول اللہ سے متعلق بیان کروں. بہت ہی غم کی اور قیامت کی تاریخ ہے. اگر دقت کریں تو کربلا شروع ہو رہی ہے. آج کے دن سے عملی انداز سے کربلا شروع ہو گئی. کس انداز؟ غدیر سے جب آپ واپس آئے ہیں نا، مختصراً بیان کروں، غدیر سے جب آپ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد جب آپ مرض میں مبتلا ہوئے ہیں تو دن بدن آپ کی کمزوری میں اضافہ ہوا. اور یہ جو سفر کا دن مہینے میں اس آخری تاریخوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ رسول اللہ کتنے کمزور ہو گئے تھے کہ 2 لوگ سہارا دے کر اٹھا کر لے کر آئے. بلایا سب کو مسجد میں، خطبہ دینا چاہتے ہیں. گویا ہمیں نظر آیا کہ غدیر کے بعد مجمع میں اس انداز سے آپ سفر میں ابھی آ رہے ہیں. اور کس وجہ سے آئے ہیں؟ 2 لوگ اٹھا کر سہارا دے کر لے کر آئے. اتنی قوت نہیں ہے کہ ممبر پر جا کر تشریف رکھ سکیں، تو اٹھا کر جب لے کر آئے ہیں سامنے موجود ہیں، گویا خطبہ دینا چاہتے. لوگوں کو پتہ چلا، سب لوگ جمع ہو گئے. کیا کہا؟ اللہ اکبر، اے لوگوں میرا آخری وقت آ گیا ہے. مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ اب جانا چاہتے ہیں دنیا کو، اس دنیا کو ظاہراً چھوڑنا چاہتے ہیں. میرا آخری وقت آ گیا ہے. اب یہ سننا تھا، لوگوں میں گریہ شروع ہو گیا، لوگ رونے لگے. کہا میرا آخری وقت آ گیا ہے.
اگر کسی کی گردن پر، اگر میری گردن پر کسی کا حق ہے رہ گیا ہے تو وہ مجھ سے لے لے، میں نہیں چاہتا کہ وہاں پر وہ مجھ سے سوال کرے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کون؟ یعنی وہ جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، خدا نے جن کو ذریعہ بنایا، وہ پوچھ رہے ہیں کوئی ہے، حجت تمام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا، کہا ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کی گردن پر ایک حق ہے میرا۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا فلاں فلاں غزوہ تھا، آپ اپنے گرد لوگوں کو ہٹا رہے تھے، کچھ بھیڑ تھی، کچھ ازدحام تھا، تو آپ کے ہاتھ میں ایک روایت ہے عصا ہے، دوسرے روایت میں کوڑا ہے، تو کہا کہ کوڑا تھا وہ مجھے لگ گیا، آپ نے مارا نہیں تھا، آپ لوگوں کو ہٹا رہے تھے لیکن مجھے لگ گیا، میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا اور لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ سے تم قصاص لوگے؟ کہا کہ ہاں میں نہیں لیتا، لیکن چونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو میں لے رہا ہوں۔ غاص آیا، سمجھے؟ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، سب لوگ اس کو واسطے دینے لگے کہ ذرا رسول اللہ کی حالت پر دیکھو، کتنے کمزور ہو گئے ہیں، تم ان سے قصاص لوگے۔ لیکن یہ شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ اگر رسول منع کر دیں گے تو میں رک جاؤں گا۔ رسول نے منع نہیں کیا۔ حسنین سے کہا حسنین جاؤ میرے حجرے سے میرا وہ کوڑا لے آؤ۔ اس کے بعد حسنین گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ یہ دیر کیوں کی ہے بیان کروں گا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور کوڑا لے آئے، کہا یہ کوڑا اس کے ہاتھ میں دے دو، اور کہا اے شخص اپنا قصاص لے لے۔ کہا نہیں، جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو اس وقت میری جو جسم ہے اس کے اوپر کرتا نہیں تھا، تو میں قصاص بھی ویسے ہی لینا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ گریہ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آپ نے اپنے کرتے کے بٹن کو کھولا ہے، تھوڑا سا آپ نے اس کرتے کو ہٹایا ہے، اپنی پشت کو برہنہ کیا ہے۔ اب یہ شخص قریب جاتا ہے، کیا دیکھا؟ لوگوں نے دعائیاں دینا شروع کر دی، لیکن اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی قریب گیا تو وہ مہر نبوت کا بوسہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے ایک سوال کیا، بیٹا حسین آپ کو اتنی دیر کیوں لگی اس کوڑے کو لے کر آنے میں؟ بس سن سکیں گے۔ کہا جب ہم گھر گئے اور اس کوڑے کو لے کر آ رہے تھے تو اماں نے پوچھا یہ کوڑا کہاں لے جا رہے ہو؟ جب ہم نے بیان کیا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص ہے جو نانا سے قصاص لینا چاہتا ہے، ان کو کوڑا مارنا چاہتا ہے، تو اماں نے دعائیاں دیں اور یہی کہا کہ بیٹا خود کو آگے کر دینا، اپنے نانا پر کوڑا نہ برسنے دینا۔ ارے تمہارے نانا بہت بیمار ہے، میں کہوں گا شہزادی، ارے ایک کوڑا جو کہ آپ اپنے نانا کی پشت پر نہیں برداشت کر سکی، ابھی پڑھا نہیں تھا، فقط سنا تھا، لیکن بیماری، اللہ اکبر۔ آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے، ایک بیمار ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کتنے ہی تازیانے، اللہ اکبر، کتنے ہی تازیانے اس بیمار نے متحمل کیے۔ اللہ اکبر۔ بس وہ منزل بھی آئی، آخری دن ہے نا، 28ویں، اللہ اکبر۔ دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے کہا کون ہے؟ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واپس چلے جا۔ پھر دستک ہوئی، آپ نے پھر منع کیا، پھر دستک ہوئی، بابا نہ جانے کون ہے، میرے منع کرنے کے باوجود کہا بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے، یہ آنے والا کسی سے پوچھتا نہیں، اللہ اکبر، یہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اسے اجازت دے دے۔ بس ملک الموت حاضر ہوئے، اس انداز سے بی بی نے اپنے بابا کو جس انداز میں دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیچ بھی نے گریہ کیا، بابا پر روئی، لیکن میں کہوں گا بی بی آپ اپنے بابا پہ روئی ہیں، یقین
کربلا کا آغاز ہو گیا. آج ایک معصومہ اپنے بابا سے لپٹ کر رو رہی ہے، لیکن کربلا کا منظر کچھ اور ہے. ارے وہاں بھی ایک معصومہ اپنے باپ سے لپٹ کر رو رہی ہے، لیکن جدا کرنے کے لیے شمر کے تازیانے، لیکن جدا کرنے کے لیے شمر کے تازیانے. میں کہوں گا شہزادی یقیناً کربلا کا آغاز ہے، لیکن بابا کو غسل ہوا، بابا کو کفن پہنایا. ارے قبر میں اتارنے والے مولا علی، لیکن ذرا کربلا اللہ اکبر، ایک جوان بیٹا موجود ہے، لیکن اس کے بابا کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا. اللہ اکبر، کیسے قدم اٹھے ہوں گے، کیسے بے گور و کفن چھوڑا ہوگا. عزیزو بس آخری جملے سن لینا، بس آخری جملے سن لینا. بی بی کے میں نے مصائب بیان کی ہے نا، میں نے امام زمان، میں نے امام زین العابدین کا تذکرہ کیا ہے. آخری جملہ سن رہے کہ جب آخری منزل آئی ہے نا، اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں وہی منظر آ گیا. جب چوتھے امام شہید ہو رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے تھے مجھے زمین پر لٹا دو، مجھے زمین پر لٹاؤ. کہا بابا آپ کی طبیعت ناساز ہے. کہا نہیں مجھے زمین پر لٹاؤ. جب لٹانے لگے نا، کیا کہا، یہ جو چٹائی بچھی ہے اس کو ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو. آج بھی مجھے میرے بابا کا وہ منظر نہیں بھولتا. کربلا کی تپتی ہوئی ریتی تھی، میرے بابا بے گورو کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کا جد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے. پروردگار فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرما ہے ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار بہت سے مومنین نے خاص دعا کی درخواست کی ہے، کل بھی مجھے کچھ نام دیے گئے تھے، ان تمام مومنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے امام ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارے امام زمان چاہتے ہیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ.